آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آمنا ایمان لائے، الرسول رسول، بما اس پر جو انزلہ نازل کی گئی، الیہ ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی، کلن سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق کہتے ہیں نہیں ہم تفریق کرتے، بین درمیان، احد کسی کے، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ہم طلب کرتے ہیں تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک اور تیری طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اسلام کے تمام عقائد کا اجمالی تذکرہ ہے، ان میں سے کسی کا بھی انکار کفر ہے۔ اسلام کے تمام بنیادی عقائد کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے ان بنیادی عقائد پر پختہ یقین رکھنا لازمی ہے۔ باللہ اللہ پر سب سے پہلے ایمان باللہ کا درجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہونا، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے، نہ صرف اس کا وجود ہے بلکہ واجب الوجود بھی ہے، یعنی اس کا وجود خود بخود ہے، کسی دوسرے کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کا وجود عطا کیا ہوا ہے اور عارضی ہے، اور اللہ ہی ایک واحد ذات ہے جو واجب الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس لفظ میں یہ چیز پائی جاتی ہے، واجب الوجود وہ ذات ہے جس میں تمام صفات کمال پائی جاتی ہیں۔ اس ذات میں نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقصان والی چیز ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ دائم و قائم رہے گا، اسے کبھی زوال نہیں آئے گا۔ جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے تو یہ تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وملائکتی اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے فرشتے پیدا کی ہیں جو ہم وقت اس کی عبادت اور احکامات کی بجا آوری مصروف رہتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہوگا۔ اس نورانی مخلوق میں روح، عقل، شعور پایا جاتا ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں اور یہ عبادت الہی سے نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ وہ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرب مخلوق ہے۔ وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمانی کتابیں، صحیفے نازل کیے۔ قرآن مجید آخری اور مکمل کتاب ہدایت ہے۔ اجمالاً تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا اور تفصیلاً قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پاک کا ہر حکم صحیح، برحق، واجب التعمیل ہے۔ پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں۔ ان کے تمام احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر احکام منسوخ ہو چکے ہیں، تاہم ان کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رہا یہ سوال کہ اللہ نے کل کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اس بارے میں قرآن پاک کی کسی آیت یا کسی صحیح روایت میں کوئی تصریح نہیں ملتی۔ ہاں بزرگان دین کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 کتابیں تو بڑی ہیں، یعنی زبور، تورات، انجیل اور قرآن پاک۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی کتابیں یا صحیفے ہیں
व रसूली, और उसके रसूलों पर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया को अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ईमान के चौथे जुज़ के मतलब फरमाया व रसूली ही, यानी अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख से ज़ायद अम्बिया और रसूल भेजे हैं, और कोई शख्स अल्लाह के रसूलों में से किसी एक का भी इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। तमाम रसूल पर ईमान लाने की कैफियत अल्लाह ताला ने सर बयान फरमाई है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम अल्लाह के रसूलों के दरमियान तफरीक नहीं करते। यानी ऐसा नहीं है कि किसी रसूल को मान लिया, किसी का इनकार कर दिया। जब तक हर रसूल पर ईमान न रखें, खा उनका नाम मालूम है या नहीं, अल्लाह ताला ने जिस जिस दौर में जिस जिस नबी को मबूस फरमाया वो सब इसके बरगजीदा बंदे थे, अपनी अपनी कौम के हादी और रहनुमा थे। हम इन सब की तस्दीक करते हैं। वमा ऊतियन नबिय्यून मिर रब्बिहिम, जो कुछ भी अल्लाह ने अपने नबियों को दिया है सब बरहक है, हमारा उन पर ईमान है। इस तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में फरमाया वल यौमिल आखिरी, रोज़ आखिरत यानी क़यामत पर ईमान, मरने के बाद एक रोज़ दोबारा उठाया जाएगा, दुनिया के तमाम अमाल का हिसाब होगा और इंसान को इसके अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक जन्नत या दोज़ख मिलेगी। तकदीर पर ईमान, यानी खैर और शर, अच्छी और बुरी तकदीर का फैसला अल्लाह की तरफ से है। जो कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी और इल्म से होता है। ये बुनियादी अक़ायद इस्लामी तालीमात का मरकज़ हैं। इनके अलावा दीन इस्लाम के 5 अरकान भी हैं, जिन्हें अमली जामा पहनाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इनमें कलमा तय्यबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज शामिल हैं। ला नुफर्रिकु, कहते हैं नहीं हम तफरीक करते। तफरीक की नफ़ी से मुराद ये है कि वो तमाम रसूलों को मानते हैं, ऐसा नहीं करते कि बाज़ को माने बाज़ को ना माने। जैसे ईसाइयों ने ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदी ने आपके साथ ईसा अलैहिस्सलाम का भी इनकार किया, बल्कि तमाम अंबिया और रसूल पर ईमान रखते हैं, क्योंकि वह अल्लाह और बंदों के दरमियान वास्ता हैं, जिनके ज़रिया में अल्लाह के अवाम और नवाही का इल्म होता है। लिहाजा किसी नबी का इनकार करना तमाम नबियों का इनकार करने के मुतरादिफ है। वक़ालू समिअना व अतअना, और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने इताअत की। यानी ए अल्लाह, तूने हमें जिन कामों का हुक्म दिया है, जिनसे मना किया है, हमने उन्हें तवज्जो से सुन लिया है। व अतअना, और हमने इताअत की। ये तमाम अहकाम तस्लीम कर लिए, इन लोगों में शामिल नहीं हुए जिन्होंने कहा था समिअना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। गुफ़राना का, हम तलब करते हैं तेरी बख्शिश, यानी हमसे जो कोताही गुनाह हुए हैं हम तो से उनकी बख्शिश तलब करते हैं, और हम जिन अयूब में मुलव्वस हुए हैं इन गुनाहों को मिटा देने की दरख्वास्त करते हैं। रब्बना व इलैकल मसीर, ऐ हमारे रब तेरी तरफ लौट कर जाना है। ईमान के एजाज़ में फरमाया व इलैकल मसीर, और तेरी तरफ लौट कर जाना है। माद यानी क़यामत पर ईमान लाना भी ज़रूरी है कि एक वक्त आएगा जब क़यामत बर्पा होगी, फिर सबको अल्लाह ताला की अदालत में हाज़िर होकर अपने अपने अमाल की जवाबदेही करना होगी। इसके बगैर भी इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। वह ये ईमान के 5 जुज़ हो गए, तौहीद, रिसालत, मलाइका, कुतुब और क़यामत के दिन। लिहाजा आखिर के दिन पर ईमान लाना भी ज़रूरी हुआ कि वो दिन आने वाला है जब हिसाब किताब होगा। इसके नतीजे में जज़ा या सज़ा, जन्नत या दोज़ख की मंज़िल बरहक है। जब इंसान को मुकल्लफ बनाया गया है तो फिर इसके लिए जज़ा सज़ा का होना भी लाजमी है, इसकी तस्दीक ज़रूरी है, वरना आदमी काफिर हो जाएगा। जब तक ईमान के तमाम अरकान पर ईमान नहीं लाएगा, गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। ये वही अज़्ज़ाए ईमान है जिनके मतलब सूरह की इब्तिदा में इशारा किया गया था। युमिनूना बिल गैबी, यानी मुत्तकीन वो है जो बिन देखे ईमान रखते हैं। यहाँ पर इस चीज़ की तशरीह है कि वो कौन कौन से अमूर हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वाज़े कर दिया कि अल्लाह ताला की ज़ात, वमा उसकी सिफ़ात, मलाइका, किताबें, रसूल, रोज़ क़यामत, इन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। हालांकि न मलाइका को देखा, न रसूलों को देखा, न क़यामत को देखा, और इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। यही ईमान बिल गैब है।
اس عید مبارک کی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے دلی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول کیا، اس میں کسی قسم کا لعب و لعب نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو صحابہ کی ادا پسند آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذکر مبارک بھی ہے، جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مزید بلند ہو گئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایماندار تھے، اور ان کے ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اگرچہ پیغمبر کا ایمان اکمل درجے کو ہوتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کامل درجے کا، مگر وہ دونوں طرح کے ایمانوں کو باہم ملانے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کی بلندی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی مدح ہو گئی اور ان کی حوصلہ افزائی ٹھہری، اور یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوئی جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کمال عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے حکم کو قبول کیا اور اپنی لفظوں کی معافی طلب کی۔ ہمارے چاروں زندگی کا جو کارخانہ چل رہا ہے، اسے کس نے چلایا ہے، کیوں چلایا ہے، ہم اس کارگاہ زندگی میں کیوں پیدا ہوئے؟ زندگی، جوانی، بڑھاپا اور موت، یہ چکر ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور نامعلوم مدت تک چلتا رہے گا۔ آخر اس پورے سلسلہ عمل کی غایت اور نہایت کیا ہے؟ ان سوالات پر انسان ہمیشہ غور کرتا رہا اور کوئی معقول جواب سمجھ میں نہ آیا، حتیٰ کہ انسان کے دماغ کے آگے تاریکی پھیل گئی۔ قادر مطلق نے انسان کی یہ بیچارگی دیکھی تو کرم فرمایا، زندگی کی تخلیق کا مقصد بتانے کے لیے پیغمبر بھیجنے شروع کیے۔ سب سے آخر میں خاتم النبیین محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا۔ انہوں نے وہی کی روشنی بتایا کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، انسان، حیوان اور چرند پرند سب کچھ ایک قادر مطلق ہستی نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ ہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ اس نے اس دنیا کو آزمائش گاہ بنایا ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنا عرصہ امتحان بسر کر کے عالم آخر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ اس دنیا میں احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عزت اور کامیابی ہوگی اور آخر میں بھی جنت کی لازوال نعمتیں مرحمت فرمائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، ان کی تعمیل کس طرح کرنی چاہیے، یہ تعلیمات جب تک کتابوں میں بند رہتی ہے اپنی بہار نہیں دکھاتی، لیکن جب یہ انسان کی عملی زندگی میں جھلملاتی ہیں تو پورے ماحول کو منور کر دیتی ہیں۔ ان سب تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کیجیے، اس طرح آپ کی زندگی سنور جائے گی اور آپ دنیا میں کامیاب بامراد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنے زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔